کیا یہ اتنا آسان ہوگا؟ یہ نواز شریف صاحب کا ایک دم ہوا تو کھڑا کر لیا گیا ہے، اتنے پروٹوکول مل رہے ہیں تو اب خود ہی خود ہی کھیل رہے ہیں، جو سمپل ورڈز آپ کہتے ہیں خود ہی کھیل رہے ہیں۔ جی آج انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ جناب وہ ابھی درخواستیں بھی لینی شروع کر دیں گی، انتخابی مہم بھی شروع کر دی ہے، اور 10 نومبر سے غالباً جلسے وغیرہ بھی کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ جب جائیں گے دیکھیں گے پہلا جو جلسہ اس کے لیے ظاہر ہے بہت زیادہ انہوں نے تیاری کی تھی، پورے پاکستان سے لائے لوگ، تو اس کے بعد سے یہ ایک شکایت آ گئی، اور ایک یہ اس بات کو مور اور لیس سارے ہی کہہ رہے ہیں کہ لاہور جو ان کا گڑھ ہے، پنجاب ظاہر ہے یہ محدود پنجاب تک ہی ہو کے نون لیگ رہ گئی ہے، اور پنجاب کے اندر بھی سینٹرل پنجاب کا بھی جو سینٹر ہے وہ ظاہر ہے لاہور ہے، تخت لاہور کے اندر سے لاہور کے لوگوں نے اس میں زیادہ شمولیت جلسے میں نہیں کی۔ سو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ ایک انڈیکیٹر ہے۔ سو دیکھتے ہیں کہ یہ آگے جا کے کیسے چلتی ہے۔ دوسرا یہ آئے کہ نعرہ کیا بیچیں گے، کیا مسالہ کیا ہوگا، بیانیہ کیا ہوگا، وہ ووٹ کو عزت دو تو نہیں چلے گا۔ دوسرا کہ جی نواز شریف سارے مسائل کا حل ہے، تو معاشیات جو ہے یہ ڈارنومکس نہیں چلے گی۔ ہر جگہ پہ بھی نواز شریف صاحب کی مجبوری ہے کہ جہاں بھی وہ بیٹھیں گے وہ ڈار صاحب ان کے سندھی بھی ہیں، اور وہ ان کے سب کچھ ہمیشہ سے وہی ان کے ساتھ ان کو ساتھ بٹھا کے لوگوں کو یہ تسلی کرانا کہ آپ کی اکانومی میں ٹھیک کر دوں، کیونکہ پچھلے 35 سال کے اندر کوئی 20-25 سال ڈار صاحب ہی اکانومی کے ہمارے مین آرکیٹیکٹ رہے، اور جو بھی اس کے اندر خرابیاں آئی ہیں اس کا آپ ان کو بریزماؤ سے نہیں کر سکتے، بلکہ کلیئرلی وہی ذمہ دار ہیں۔ اور یہ پچھلے جو 16 ماہ کے اندر ہوا ہے، اس کے جو آخری فیز کے اندر جب یہ آئے تھے ایک دم چیزیں وہ ہونی، تو وہ مطلب نان سیلر نان سٹارٹر۔ صدیقی صاحب کی ڈیوٹی تو لگا دی ہے کہ بیانیہ انہوں نے بنانا ہے، منشور انہوں نے اب دینا ہے 10 نومبر سے پہلے۔ ہمارے جو بزرگ دوست ہیں تو یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، لوگ دنیا بڑی آگے چلی گئی ہوئی ہے، تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ہے کہ یہ ایک کلیئرلی اپنے آپ سے یہ تاثر بھی دینا۔ پھر یہ ایک سوال آ جاتے ہیں کہ جناب میاں نواز شریف کے اوپر بھی آ جاتے ہیں کہ آیا، کیونکہ ان کے اوپر ان کا جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیشہ جو ایک پرابلم رہی ہے، کنفرنٹیشن رہی ہے، یہ اتفاق نہیں ہے کہ تمام ہی آرمی چیفز کے ساتھ ان کی لڑائی رہی ہے، اور ان کا کئی دفعہ دل کی آواز نعروں میں نظر آئی جاتی ہے۔ ابھی ریسنٹلی بھی انہوں نے کہا کہ سوال تو یہی ہے کہ کون مجھے بار بار نکالتا ہے، آپ سے جدا کر دیتا ہے مجھے، کون مجھے کیوں نکالا، وہ گھوم پھر کے دوبارہ ایکو کرتا رہتا ہے، ری ایکو کرتا رہتا ہے۔ تو ابھی یہ ہے، تو ابھی دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی ان کے جانب کے اوپر ان کو کیسے نکالا جائے گا، ان کو کیسے لایا جائے گا، سوالات ہیں۔ مگر میں ایک نیا جو ایک آئیڈیا فلوٹ کیا گیا ہے وہ شاید آپ اسی طرف جا رہی تھی، مشاہد حسین صاحب نے ایک نیا آئیڈیا فلوٹ کیا ہے، یہ فارمولا انہوں نے دیا، میں آپ کی بات سے اتفاق کروں گی، نہ جانے یہ خبر ہے جو شیئر کر رہے ہیں یا بنیادی طور پہ تو یہ سجیشن دی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو زرداری ماڈل کی طرح، جس طرح وہ پریزیڈنٹ بن کے وہ مگر ورچولی وہی پرائم منسٹر چلا رہے تھے، ان کے پاس حکومت بھی وہی چلا رہے تھے، مگر وہ ان کے پاس ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں تھی، تو انہوں نے یہ سجیشن دی ہے کہ وہ پریزیڈنٹ کے طور پہ آ جائیں، شاید زیادہ قابل قبول ہو سکتے ہیں۔ اب یہ ٹاپ جرنلسٹ رہے ہوئے ہیں مشاہد صاحب، تو ان کو الفاظ کا چناؤ آتا ہے، انہوں نے کہا جی وہ ایک تو وہ بور ہو گئی ہیں، ان کی شان کے مطابق نہیں ہے، پھر وہ 30 سال پرانی سوچ کے حامل ہیں، نئی دنیا آ چکی ہوئی ہے، نئے آئیڈیاز آ گئے ہوئے ہیں، تو آج کل کی وہ، اور ساتھ میں یہ بیگیج جو میں ڈار صاحب والا بتا رہا، انہوں نے ظاہر ہے ابھی بھی ٹیکنیکلی وہ نون لیگ کے اندر ہیں، تو انہوں نے بڑے اچھے الفاظ میں پولائٹلی یہ سجیشن دی۔ اب یہ نہیں پتا، یہ شاہ صاحب سے ہم پوچھ لیں گے کہ یہ ان کی سجیشن تھی، ان کی انٹیلیجنس تھی، انالیسس تھا، مگر جانتے ہوئے انہیں اٹ کین بی اے مکسچر آف آل۔ سو یہ ایک آئیڈیا میدان میں ایک نیا آیا ہے کہ اس کے اوپر اگر کوئی اصلاح ہو جائے۔ بالکل ایگزیکٹلی۔ عامر صاحب ایک اور بھی اہم چیز ہے جس کو لنک کیا جا رہا ہے، ہم سب جانتے ہیں سیاست ہماری، اکانومی ہماری، ہمارا قانون، عدالتیں اور بار، یہ ساری چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے لنک ہے۔ آج کل تو ویسے بھی سیاست عدالتوں اور قانون کے حوالے سے زیادہ ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ بار انتخابات ہوئے ہیں اور پی ڈی ایم کی حمایت یافتہ آسما جہانگیر گروپ وہ جیت گیا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اس کا لنک ڈیولپ ہوگا آئندہ آنے والے دنوں میں، کچھ اس کا تعلق ہے اس میں؟ جی بہت ہی تعلق ہے، یہ بہرحال ایک ٹرینڈز کی نشاندہی کرتی ہے، کیونکہ وکلاء برادری پاکستان کی جو ہے وہ سب سے آرٹیکولیٹ ہے، پولیٹیکلی سب سے ایکٹیو ہے، سب سے زیادہ سیکیور ہے، وکیلوں کو ہاتھ ڈالتے ہوئے نا ہر کوئی ذرا ڈرتا بھی ہے،
تو اس لیے یہ پولیٹیکل ٹرینڈز کی نشاندہی کرتی ہے. اور اس کے اندر بڑے مزدار آئے ہیں کہ اس میں آسما جہانگیر گروپ کے جو شہزاد شوکت صاحب ہیں انہوں نے تقریباً 464 کا مارجن لے کے جو حامد خان گروپ کے جو میاں عبدالقدوس ہیں ان کو 1242 ملے ہیں, ان کو 1706 ووٹ ملے ہیں. 464 کے ووٹ سے ہیوج مارجن کے ساتھ وہ جیتے ہیں. تو ان کی ظاہر ہے یہ تاثر تو یہ ہے کہ احسن بون اور نظیم تارڑ کیونکہ آسما جہانگیر گروپ کے وہ کر رہے تھے, سپورٹر رہے تھے, اور حامد خان کا تعلق کیونکہ پی ٹی آئی سے ہے, تو آپ یہ ایک لحاظ سے یہ ایک تاثر ہے کہ جی یہ ایک قسم کا ایک ٹیسٹر تھا, ٹیزر تھا, جس سے کہ تھوڑا سا یہ دونوں پارٹیاں آمنے سامنے تھی. مگر یہ ٹوٹلی ایسے بھی نہیں ہے کہ لارجلی کیونکہ آسما جہانگیر گروپ کی جو ہے, پہلے میں فگرز دے دوں کہ اس کے اندر جو اگر یہ والا تاثر لیا جائے کہ یہ ایک آپ سمجھ لیں قسم کا ٹیسٹر ہے کہ تھنگس ٹو کم, تو اس کی ڈیٹیلز بڑی مزیدار ہیں کہ گوشت مگر یہ پہلے میں بتا دوں کہ یہ ٹوٹلی ایسے بھی نہیں ہے, کیونکہ حامد خان کے جو ہے کئی پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ مخالف دھڑے بھی ہیں, کچھ ان کے حق میں بھی ہیں. سو اٹس ناٹ ٹوٹلی پی ٹی آئی ورسز پی ڈی ہے, مگر یس ہی از اے پی ٹی آئی پرسن, تو اس لیے پی ٹی آئی کی ایک ٹیگ تو ہے. دوسری طرف بھی سارے جو آسما جہانگیر کے اپنے بھی ایک ووٹر ہیں جو کہ کراس دا بورڈ جو ہے وہ ایک بڑا نام تھی وکیلوں کا, اور وکیلوں کی سیاست کے حوالے سے بھی, ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی, تو ان کا جو ہے وہ پارٹی سے اوپر تھی. تو مگر اس وقت کیونکہ ان کی پی ڈی ایم ایکس پی ڈی ایم جو تھی وہ ساری ان کی حمایت کر رہی تھی, اس کے اندر جے یو آئی بھی تھی, پیپلز پارٹی بھی تھی, نون لیگ بھی تھی, اور ان کا اپنا ایک گروپ ہے وہ بھی سارے تھے. تو یہ ون ورسز آل والا تھا. تو یہ سمجھ لیں کہ ایک تو ہے کہ یہ ساری پارٹیاں جو کہ پریکٹیکل نہیں ہے, کہ جو خاص طور پہ ابھی جس طرح کھلی ڈیگرز ڈران ہو گئے ہیں, ایک دوسرے سے متحارب آلریڈی ہو چکی ہوئی ہے پی ڈی ایم کی, پیپلز پارٹی ورسز نون لیگ ورسز جے یو آئی. یہ نظر نہیں آ رہا کہ ان کا کوئی زیادہ آپس میں اتحاد ہو سکے گا, تو یہ اس طرح الیکشنز میں نہیں ہوگا. لیٹ سے کسی جگہ اگر کہیں ان کی آپس میں ہو تو ملا کے پھر بھی یہ تھوڑا سا جو ایک آپ سمجھ لیں یہ پی ٹی آئی کے لیے کچھ اشارے ہیں. اب یہ اس پہ بحث ہے کہ آیا یہ اس وجہ سے کیونکہ یہ تاثر ہے کہ پی ٹی آئی نے نہیں جیتنا اور وہ اس وقت کارنرڈ ہیں, اس کا کتنا فرق پڑا ہے, پی ٹی آئی کی اپنی کتنی اسٹرینگتھ ہے, اور یہ کتنا ریفلیکٹ کرتا ہے. مگر پھر بھی بہرحال ریفلیکٹ کرتا ہے. خاص طور کی وہ جو کہتے ہیں نا کہ ڈیٹیلز امپورٹنٹ ہوتی ہے, کہ جو ہے نا ساری تفصیل زیادہ اہم ہے. سو تفصیل کے اندر جو سب سے دو اہم ہے کہ لارجلی ہر جگہ سے ہی پی ٹی آئی ہاری ہے, مگر پی ٹی آئی جیتی ہے کوئٹہ سے. وہاں جو ہے پی ٹی آئی کے جو حامد خان گروپ کے عبدالقدوس ہیں انہوں نے 103 ووٹ لیے ہیں, اور شہزاد شوکت صاحب نے 73. تو 30-35 ووٹوں کے سے, اور کوئٹہ آپ کو پتہ ہے بلوچستان ہے, اور نگران وزیر اعظم بھی وہاں سے ہیں, تو وہاں کا ایک یہ بڑا, کراچی سے بھی پی ٹی آئی گروپ جیت گیا. کراچی میں بھی مارجن کے ساتھ 50 کے مارجن سے پی ٹی آئی جیتی ہے. شہزاد شوکت نے 168, عبدالقدوس صاحب نے 193 ووٹ لی. 193 ووٹس. اب یہ بھی وہاں پہ اب کہنے کو کراچی میں اب دیکھیں پی ٹی آئی الیکشن ڈاؤن جا رہی ہے, ایم کیو ایم کو رہی ہے. میئر کے الیکشن کے اندر جماعت اسلامی ایمرج کر رہی تھی, پیپلز پارٹی ایمرج کر رہی تھی, اور ایم کیو ایم کے دھڑوں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا. تو یہ سارے ملا کے یہاں کراچی کا ہے. باقی جو ہے جنرلی جو ہے سبھی جگہوں سے تقریباً شہزاد شوکت صاحب جیتے ہیں. لاہور بڑا امپورٹنٹ ہے, مگر آسما جہانگیر گروپ جو ہے سب سے زیادہ ہمیشہ لاہور ان کا گڑھ رہا ہوا ہے. تو اس میں ان کو وہاں پہ لاہور سے ان کے کینڈیڈیٹ کو شہزاد شوکت صاحب کو 611 اور 465, یہ تقریباً 150 کے لاہور میں اندر مارجن ہے.